खबर जनाब ये है कि नौजवान लड़के को जबरन मुसलमान बना लिया और कैद में रखा हुआ है। ये आप देखिएगा। लाइक्राफी दीन में कोई जबर नहीं है। कोई भी जो बंदा है वो इस आर्टिकल को देख के वो यही बोलेगा कि यार पाकिस्तान में कितनी लाकानूनियत है, इस बच्चे पर कितना जुल्म हो गया है। कोई किडनैप होने से पहले क्या मुझे कोई वही नाजिल थोड़ी हुई थी कि मैं किडनैप होने के लिए जा रहा हूँ, मैं घर पे लेटर लिख के जाऊँगा। जब मैंने ये स्टडी करना शुरू की थी वो मैंने तकरीबन 13 साल की उम्र से मैंने स्टडी कर ली थी। 110% सिर्फ प्रोपेगेंडा है। सबसे ज्यादा जो इस्लाम कबूल करने की तादाद है वो की है। बहुत सारे मसाइल हैं लेकिन रंग एक ही देते हैं, फोर्स कन्वर्जन लड़की के ऊपर जबर है। 100 लड़कियां डेली मुसलमान जो है ना वो घर से निकल के शादी कर रही है, वहाँ जो है ना वो किसी को कोई एतराज नहीं है। सारे सेक्युलर लिबरल्स, आज तक किसी हिंदू लीडर ने ये बयान नहीं दिया कि लोग ईसाई क्यों हो रहे हैं। ईसाइयत में भी फोर्स कन्वर्जन किसी ने नहीं दिया, हालांकि मुसलमान से ज्यादा वहाँ पे लोग ईसाइयत को कबूल कर रहे हैं। वो मोदी के पाले हुए वो कुत्ते हैं जो अपना नमक हलाल कर रहे हैं। किसी इतने बड़े अदारे ने खबर की तो उनको आपसे तो रब्ता करना चाहिए था। जो टोटल केसेस की तादाद थी वो लगभग 6000 के करीब की जो है। मिट्ठू का आपने बताया था, इन पर तो सियासत का भी इल्जाम लगता है। सियासत करना मेरे ख्याल में कोई बुरी बात तो नहीं है। फैमिली ने बस वो जो 2015 में बाइकआउट किया था उसके बाद अभी तक बाइकआउट ही चल रहा है, फैमिली में आना जाना नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं कल के पवन कुमार, जिनका ताल्लुक हिंदू फैमिली से था, फिर इन्होंने इस्लाम कबूल किया और अब इनका नाम हमदान है। लेकिन इनकी जो कहानी है वो आप जानकर बड़े शौक हो जाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल मीडिया है वो चीज़ों को गलत तरीके से प्रोपोगेट करता है। अब इनकी जो खबर है, जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो बीबीसी ने उस वक्त जो लगाई वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ और फिर इनसे जानेंगे इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। खबर जनाब ये है कि नौजवान लड़के को जबरन मुसलमान बना लिया और कैद में रखा हुआ है। ये आप देखिएगा, ये बीबीसी की खबर थी जो कि लगाई गई बीबीसी उर्दू के ऊपर, और अहमद रज़ा साहब थे जिनकी ये खबर थी। अच्छा, इसमें इसकी जो हेडलाइन है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जो लीड है, और फिर इनसे जानते हैं कि क्या इन्होंने ज़बरदस्ती किसने की थी इनके साथ, किसने ज़बरदस्ती इनको मजबूर किया था इस्लाम कबूल करने पे, या इन्होंने खुद किया था। लीड ये है कि पाकिस्तान के सूबा सिंध के इलाके टंडोला यार में एक हिंदू खानदान का दावा है कि इनके एक 9 उम्र लड़के को इलाके की खानका के निगरान ने अगवा करने के बाद जबरन मुसलमान बना लिया है और इसे अपनी कैद में रखा हुआ है। अब जो है यानी पहले जबरन मुसलमान किया है और फिर कैद में रखा हुआ है। ये बात है तकरीबन 2015 की। तो अच्छा हमदान भाई, मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ तो आप मुझे पहले तो ये बताएं कि आपको किसने जबरन मुसलमान किया है और किसने आपको कैद में रखा हुआ था। और ये जो आपकी तस्वीर है ये आपके मेरे ख्याल से इस्लाम कबूल करने से पहले की है, जिसमें आपकी जो है वो ये क्लीन शेव है और फिर अब आपने दाढ़ी जो है वो रखी है। तो बताइएगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, आप का ताल्लुक किस फैमिली से था, फिर जबरन किया, खुद किया, ज़रा कहानी सारी सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ज़ोइब भाई, आपका बहुत शुक्रिया इस सेंसिटिव इशू पे आपने जो है ना वो टाइम दिया। देखिए, जैसे आपने बीबीसी का आर्टिकल पढ़ा और इसके हेडलाइंस में लिखा हुआ है कि जब लड़के को जबरन मुसलमान किया गया और कैद में रखा हुआ है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। मैंने अपनी रज़ा खुशी से इस्लाम कबूल किया था, क्योंकि दीन में हमें साफ बता दिया है कि लाइक्राफी दीन में कोई जबर नहीं है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमा दिया था कि पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप जिस मज़हब पे चाहें जो है ना वो रह सकते हैं, और आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए। सो देखें, ना हमें दीन ये कहता है कि जबर है दीन में, ना हमें पाकिस्तान का आइन कहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुआ था, मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया था। रही बात जो है वो इस बीबीसी के आर्टिकल की, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं, हमारे नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह ये इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर बदनाम करने के लिए किस तरह ये फेक न्यूज़ को जो है ना वो वायरल करते हैं। अब कोई भी जो बंदा है वो इस आर्टिकल को देख के वो यही बोलेगा कि यार पाकिस्तान में कितनी लाकानूनियत है, इस बच्चे पर कितना जुल्म हो गया है, और इस तरह जो है ना वो पाकिस्तान का जो नाम है वो बदनाम किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई जबर नहीं है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ बिल्कुल आज़ाद हैं, सेव हैं। और मेरी तरह ही जितने आप सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे जो केसेस देखते हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन पे ऊपर फोर्स अप्लाई हुई है, फोर्स कन्वर्जन है, ग्राउंड रियलिटी 100% डिफरेंट है।
جو لوگ بھی اسلام قبول کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ میں تو ان کے جو لوگ جو اسلام قبول جنہوں نے کیا ہے میں تو ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہوں اور ان سے ملتا بھی رہتا ہوں، تو آج تک مجھے ان 11 سالوں میں کوئی ایک ایسا کیس نہیں ملا جس پہ فورس ہو. اور یہ جو انٹرنیشنل میڈیا یہ جو آرٹیکلز لکھتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان بدنام ہوتا ہے، ان کے پاس پروف کوئی بھی نہیں ہوتا. ہم تو پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں. اب BBC نے تو مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، ان کے پاس کیا پروف تھا کہ میرے اوپر جبر ہوئی ہے فورس کا جب میں خود بیٹھا ہوں بتانے کے لیے. تو اسی طرح باقی جتنے بھی آرٹیکلز ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ پریس میڈیا پہ. اچھا، یہ جو خبر ہے BBC کی، جی، اس BBC کی خبر میں چونکہ آپ اس میں مرکزی کردار ہیں کہ آپ سے زبردستی جو ہے وہ اسلام قبول کروایا گیا، تو آپ سے BBC کے کسی ریپرزینٹیٹیو نے رپورٹر نے رابطہ نہیں کیا گیا؟ کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا انہوں نے. اچھا، اس میں ایک میں تھوڑا سا ویور جی آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، یہ ساتھ ساتھ آپ سمارٹ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں یہ آرٹیکل. اب اس میں آپ کے جو آئی تھنک رتن لالوانی آپ کے دادا ہیں، پون کے دادا، یہ میں پڑھ دیتا ہوں تو پھر آپ اس کے اوپر بتائیے گا. پون کے دادا کے چھوٹے بھائی 63 سالہ رتن لالوانی ٹنڈولا یار کی ہندو پنچایت کے صدر ہیں. انہوں نے BBC اردو سروس کو بتایا کہ پون 15 جون کو کرکٹ کھیلنے گیا اور جب وہ شام تک واپس نہیں لوٹا تو گھر والوں نے اسے کال کی، مگر اس کا موبائل فون 10:30 بجے تک بند مل رہا تھا. رات 11:15 بجے اس کے نمبر سے کال آئی اور بولا کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھے چھوڑتے نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اس نے کال بند کر دی. تو آپ نے ایسی کوئی کال کی تھی؟ نہیں، میں نے بالکل، میں جس دن گھر سے نکل رہا تھا اس دن اپنے گھر پہ ایک لیٹر لکھ کے گیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے پیر ایوب جان سرہندی صاحب کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور اس لیٹر میں نے کلیئر لکھ دیا تھا. دیکھیں، کوئی کڈنیپ ہونے سے پہلے کیا مجھے کوئی وہی نازل تھوڑی ہوئی تھی کہ میں کڈنیپ ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میں گھر پہ لیٹر لکھ کے جاؤں گا. یہ بالکل ایک فیک کہانی ہے. میں نے لیٹر لکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں. میں جب گھر سے نکلا میں نے اپنا موبائل آف کیا کہ میں جب پیر صاحب کے پاس پہنچ جاؤں گا وہاں پہ جا کے میں اپنا موبائل آن کروں گا. میں وہاں پہ پہنچا، میں نے اسلام قبول کیا، میں نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی اور اپنا میں نے موبائل آن کیا تو میرے پاس فیملی کی طرف سے کال آنا شروع ہوئی. جب میری فیملی سے بات ہوئی تو میں نے ان کو کلیئر بتایا کہ میں جو ہوں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے کے لیے پیر ایوب جان سرہندی صاحب کے پاس آیا ہوا ہوں اور میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ میری 15.5 سال تھی. 15 سال. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 2015 کی بات ہے. 2015 کی، یعنی آج آپ کو اسلام قبول کیے ہوئے تقریباً 11 سال ہو. جی الحمدللہ. تو آپ نے اسلام کس سے متاثر ہو کر، یعنی کیوں، کوئی اسٹڈی کی تھی یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیر ایوب جان سرہندی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو کوئی تبلیغ کی تھی؟ اسٹارٹنگ بیس جو میری تھی وہ تو میں نے اسلام کی اسٹڈی کی اور میرے مسلم دوست تھے انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں سمجھایا، میں نے اس پہ غور کیا، اسٹڈی کی. لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ میری پیر ایوب جان سرہندی صاحب سے جو میرے سمجھے مرشد بھی ہیں اور میرے لیے رول ماڈل بھی ہیں، میری اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی جو ہے نا ان سے 2 دفعہ میری ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے جو مجھے پیار دیا، جو مجھے شفقت دی، ایک تو جو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا اسلام کے بارے میں اور اسلام میں جو ہیومن رائٹس ہیں اور جو ہے نا وہ واقعی جو جیسے اسلام کو ہم کہتے ہیں نا اسلام رحمت للعالمین ہے اور جو ہے نا جو سارے جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے اسلام جو ہے رحمت ہے، ایک مکمل ضابطہ ہے. آتے وہ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا لیکن اس کو کسی شخصیتی جو ہے نا وہ ڈھانچے میں جو ہے نا وہ میں نے پیر ایوب جان سرہندی صاحب کی جو ہے نا وہ اس میں دیکھا، ان سے میری ملاقاتیں ہوئی، اسلام کو میں نے اسٹڈی بھی کیا، کچھ ان کی شخصیت سے متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے. اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ جب میں نے یہ اسٹڈی کرنا شروع کی تھی اور اس چیز پہ میں تھا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، وہ میں نے تقریباً 13 سال کی عمر سے میں نے اسٹڈی کر لی تھی. لیکن جب میں تقریباً 14.5 سال کا ہوا تو میں یہ 1.5 سال کے اندر میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے اب اسلام قبول کرنا ہے. میں کلمہ بھی پڑھ چکا تھا، میں نمازیں بھی پڑھتا تھا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں 18 سال کا ہو جاؤں، میچور ہو جاؤں، اس کے بعد میں جو ہے نا اپنے گھر سے موو کروں اور میں اعلان کروں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. لیکن جو ہے نا وہ حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے میں 18 سال کا ویٹ نہیں کر سکا اور میں نے 15.5 سال کی عمر میں ہی اپنے گھر سے نکل کے اعلان کیا. اچھا حمدان بھائی، ایک تو چلیں اس آرٹیکل میں آپ کا انہوں نے موقف نہیں لیا، یہ بڑی ایک حیرانی والی بات ہے، وہ آپ کا موقف ہونا چاہیے تھا. لیکن جو فورس کنورژن ہے یعنی زبردستی کسی کا مذہب تبدیل کروانا، تو یہ تو واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں، رونما ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کا انالیسز، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو زبردستی کسی کا مذہب تبدیل کروانا، یہ واقعات واقعی کے گراؤنڈ لائن پر ہوتے ہیں یا یہ اس کو بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف؟ تو اس پر ذرا آپ بتائیں.
زہیب بھائی یہ 100% جو ہے نا 110% صرف پروپیگنڈا ہے. اور یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے یہ نام نیاد جو سیکولر لبرلز اور یہ جو آج کے جو ہندوؤں کے لیڈر بنے ہوئے یہ مکمل طور پہ جو ہے نا وہ صرف پروپیگنڈا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہندوازم میں کاسٹ کا جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ چکر ہوتا ہے. جیسے ہمارے لیے تو سب برابر ہیں الحمدللہ, لیکن ان کے پاس کوئی مذہب تبدیل کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے میں وہی وجہ بتا رہا ہوں کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس وجوہات پہ آ رہے ہیں. سب سے پہلے اس کی وجوہات ہے کاسٹ شیڈول. ان کے پاس جو دلتس ہیں جن کو وہ انٹچیبلس کہتے ہیں, جو جنہیں وہ اچھوت کہتے ہیں, وہ ان کے جبر سے جو ہے نا وہ تنگ آ چکے ہیں. ایک تو سب سے آپ دیکھیں گے نا سب سے زیادہ جو اسلام قبول کرنے کی تعداد ہے وہ ان دلتس کی ہے. وہ لوگ ان کے جبر سے جن کو وہ لوگ کا سمجھتے ہیں, انسان تو سارے برابر ہیں لیکن ان کے مذہب کے حساب سے جن کو وہ شودر سمجھتے ہیں, جن کو انٹچیبل سمجھتے ہیں, وہ لوگ اس جو ہے نا وہ ذات پات کے جو ہے نا زنجیروں سے نکلنے کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں, اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں. دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ مختلف ہے. اس میں کافی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل ہیں, شادی کے مسائل ہیں, اور یہ کاسٹ کا مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہیں. لیکن اس کو رنگ ایک ہی دیتے ہیں, فورس کنورجن. لڑکی کے اوپر جبر ہے. مسلمان لڑکی ڈیلی گھر سے نکل کے آپ کورٹوں میں جائیں 100 لڑکیاں ڈیلی مسلمان جو ہے نا وہ گھر سے نکل کے شادی کر رہی ہے. وہاں جو ہے نا وہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. سارے سیکولر لبرلز ہماری انٹرنیشنل میڈیا چپ ہے. وہاں کہہ رہے ہیں کہ وومن رائٹس ہے اور جو ہے نا حقوق نسواں ہیں اور عورت کی مرضی ہے وہ جس کے ساتھ چاہے شادی کرے, زندگی گزارے. تو بھائی یہ لڑکیاں جب گھر سے نکل کے اپنا مذہب تبدیل کر کے اپنی مرضی سے شادیاں کر رہی ہیں تو وہاں پہ پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہو فورس کنورژن کا؟ وہاں پہ بھی تو آپ دل بڑا کر کے بولو نا, وومن رائٹس ہے, اس کی مرضی ہے اس کو اپنا مذہب اختیار کرنے. تو وہاں یہ پروپیگنڈا کیوں ہے؟ جبری مذہب تبدیلی ہے. اوکے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ جو ہے پروپیگیٹ کیا جائے؟ دیکھیں آج تک آپ نے میں آپ کو تھر پارکر میں میرے پاس جو ہے نا پروف موجود ہے, میں آپ کو ڈیٹا کے ساتھ بات کروں گا. وہاں پہ تھر پارکر ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ سب سے زیادہ یہ الزام لگتا ہے یہاں فورس کنورژن ہے, وہاں پہ دلتس جو ہیں یہ جو مائنورٹیز میں جو شیڈول کاسٹ ہے وہ دلتس جو ہیں وہ ڈیلی کی تعداد میں عیسائی ہو رہے ہیں. آج تک کسی ہندو لیڈر نے یہ بیان نہیں دیا کہ لوگ عیسائی کیوں ہو رہے ہیں. اگر ان کو مذہب سے محبت ہے, جب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کا مذہب کم ہو رہا ہے, تو وہ جو کرسچن ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی تو ان کا مذہب کم ہو رہا ہے. آج تک کسی ہندو لیڈر نے یہ بیان نہیں دیا کہ لوگ عیسائی کیوں ہو رہے ہیں. عیسائیت میں بھی فورس کنورژن کسی نے نہیں دیا, حالانکہ مسلمان سے زیادہ وہاں پہ لوگ عیسائیت کو قبول کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ پروپیگنڈا نہیں ہے. کیوں دشمنی صرف اسلام سے, ہم یہ سمجھیں. نہیں تو وجہ کیا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے؟ تو پروپیگنڈا یہ مینیپولیٹ کرنے میں کیا مقاصد ہو؟ وجہ مقاصد یہ ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ کلیئر میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ انڈیا کی طرف سے کیا جاتا ہے صرف پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اور یہاں پہ یہ جو لوگ جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ مودی کے پالے ہوئے وہ کتے ہیں جو اپنا نمک حلال کر رہے ہیں. اچھا, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا مذہبی تبدیلی کے اوپر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ زبردستی کروایا جا رہا ہے, تو یہ اس میں انڈیا کے نہ کہ انوالو ہوتا ہے؟ ہاں, وہ میں آپ کو اس کی بھی مثال دیتا ہوں نا. آج سے 3 مہینہ پہلے شہداد پور سے 3 بہنوں نے اور ایک بھائی نے اسلام قبول کیا تھا. اس میں سے 2 بہنوں کو کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ آپ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں, اور ایک بہن اور ایک بھائی ابھی بھی پیرنٹس کے پاس ہیں جن کو جو ہے نا کورٹ نے یہ حکم کیا تھا کیوں وہ ایج ان کی کم تھی. لیکن ہم تو اس ایج کو بھی نہیں مانتے, ایج وہ ہے جو ہمیں شریعت نے بتائی ہے. لیکن کورٹ نے آرڈر دیا پیرنٹس کو کہ جو ہے نا وہ ایز اے مسلم ان کو ٹریٹ کریں جب تک کہ 18 سال کے نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے وہ جو لڑکا لڑکی جو مسلمان ہوئی تھی اس کے لیے وہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر نے جو ہے نا وہ ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان میں جبری مذہب تبدیلی ہو رہی ہے. اسی دن اس کے اگلے دن ہی میں نے ان کا جا کے پوڈ کاسٹ کیا ان لڑکیوں کا. وہ لڑکی آج بھی مجھ سے رابطے میں, ابھی ان کو کال پہ لے سکتا ہوں. انہوں نے تو اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا. کیوں ٹوڈے انڈیا نے نیوز چلائی فورس کنورژن کی, اور اس نیوز کو دیکھتے ہوئے ہمارے یہاں پہ جو انڈیا کے جو دلال بیٹھے ہیں کیوں انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ فورس کنورژن, حالانکہ لڑکی اپنے جو وکٹم تو ہم سے پوچھے, ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے ہوئے ہیں. تو پھر کیا جاتا ہے جو ہے نا ان لوگوں کا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, پھر ہم یہی سمجھیں کہ یہ انڈیا کے اشاروں پہ ناچنے والے ہیں جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں. ناظرین اب دیکھیں نا, یہ بہت ایک سینسیٹیو اور بڑا ایک جینوئن ایشو ہے. اکثر ہم خبریں سنتے ہیں, اکثر ہم نیوز دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا اس پر بڑا رپورٹ کرتا ہے کہ زبردستی کسی کا مذہب تبدیل کروا لی. یہاں تو زبردستی آپ کسی کی سیاسی جماعت نہیں تبدیل کروا سکتے, تو زبردستی مذہب تبدیل کروانا یہ بہت بڑی بات ہے. اب ہمارے ساتھ پون جو ہیں, پون کل کے ایک پون کمار آج کے ہمدان موجود ہے اور یہ اپنی پوری کہانی سنا رہے ہیں.
اب کچھ تو جینون ایشوز ہیں، یعنی مذہب تبدیل کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن زبردستی جیسے ہمدان کی زبانی کی زبردستی نہیں کروایا جا سکتا. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایسے کیسز ہوں گے آپ کی نظر میں، آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خود قبول کیا لیکن رنگ اس کو جو ہے وہ زبردستی دیا ہے؟ اور یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ اس کے پیچھے یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی جو مخالف قوتیں ہیں وہ بھی شامل ہیں، تاکہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا یا کوئی پاکستان مخالف کوئی نیریٹو جو ہے اسے آگے بڑھایا جا سکے. تو یہ تو خیر پاکستان کے لیے بھی جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے دشمن جو ہے وہ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن وہی سوال ہے کہ یہاں پر جب ہم دیکھیں، ہم تو ایز اے میڈیا پرسن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی اتنے بڑے ادارے نے خبر کی تو ان کو آپ سے تو رابطہ کرنا چاہیے تھا. تو ہو سکتا ہے انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہو یا آپ سے رابطہ نہ ہو سکا ہو. یہ بھی مجھ سے رابطہ، دیکھیں اگر وہ انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تو اتنا بڑا ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، ان کے سورسز ہوتے ہیں، ان کے لیے رابطہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. چلیں مجھ سے اس وقت رابطہ نہیں ہو رہا تھا جن کے پاس میں نے اسلام قبول کیا، پیر ایوب جان سرندی صاحب کے پاس. یہ بی بی سی کی ٹیم ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ گلزار خلیل آ چکی ہے، تو کیا ان کے پاس پیر صاحب کا بھی کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالصتاً پروپیگنڈا؟ بالکل پروپیگنڈا، خالصتاً پروپیگنڈا کیا انہوں نے. اور اس کی وجہ سے جو مطلب صرف میرے نہیں، جتنے بھی کیسز ہیں جن کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں سوشل بائیکاٹس کو جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑتا ہے. ہم اپنے ایجوکیشن ڈاکومنٹس میں اپنا نام تبدیل کروانے کے لیے ہم جو ہے نا اداروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں ہماری مدد نہیں کی جاتی. اس فورس کنورژن کی نیوز کی وجہ سے ہمیں جو پریشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. ان کا کیا ہے، یہ تو صرف آرٹیکل لکھ دیتے ہیں اپنے ویوز کے چکر میں اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. اس کے بعد جو سوشل بائیکاٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، دیکھیں یہ آپ باہر چلے جائیں، پوری دنیا میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے اپنے پیرنٹس کی جو ہے نا پہلے سے زیادہ خدمت کریں. یہ ہم جو ہمارا جو سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے یہ صرف فورس کنورژن کی نیوز کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ ہمیں تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی پیرنٹس کی پہلے سے زیادہ خدمت کریں. آج اگر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہوں، میں ان کی پہلے سے زیادہ خدمت کروں گا، وہ کیوں میرے ساتھ نہیں رہتے؟ وہ اس سوسائٹی کے ان نیوز اور ان پروپیگنڈوں کی وجہ سے وہ ہمیں پھر دوبارہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو بڑے بڑے ایشوز کے سی این آئی سی کا آپ کو مسئلہ آتا ہے؟ کون کون؟ سی این آئی سی کا مسئلہ آیا تھا، مجھے نہیں سب کو آیا تھا. میرا تو الحمدللہ وہ ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے پھر نادرا کے خلاف میں کورٹ میں گیا تھا کہ میرا جو ہے نا وہ این آئی سی پہ نام چینج کیوں نہیں ہو رہا. میں جو ہے نا اپنے جو اسکول کے کالج کے جو میرے ڈاکومنٹس تھے وہ میں کورٹ میں چلا گیا تھا کہ میرا نام تبدیل کیوں نہیں ہو رہا. لیکن جو میرے بھائی بہنوں نے جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ آج تک، نور فاطمہ میری بہن ہے، اس کو اسلام قبول کرتے ہوئے آج 4 سال ہونے کو ہیں، اس کے آج تک جو ہے نا وہ ایجوکیشن ڈاکومنٹس میں نام چینج نہیں ہو رہا. ہم چکر لگا کے اب ویورز دیکھیں کہ ایک تو یہ ایشو ہے جو ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ان سے متعلق خبر لگی لیکن ان کا ورژن نے لیا گیا اور کہا کہ زبردستی. دوسرا سب سے اہم کچھ لاجیکل باتیں ہیں، جینون باتیں یہ ہیں کہ اگر زبردستی ان سے کروایا گیا ہوتا تو آج 2026 ہے، 2015 میں انہوں نے اسلام قبول کیا، 11 سال ہو چکے ہیں. تو 11 سالوں میں اگر زبردستی ہوتا تو وہ تو 2 4 5 ماہ کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ یہ بیک کرتے. تو خیر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تعداد آپ کے پاس ہوگی تقریباً کوئی کتنی ہوگی، اور پھر پاکستان کو، حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تعداد جو ہے میں نے 2015 سے لے کے 2024 تک کا صرف گلزار خلیل کا ڈیٹا میں نے ریویو کیا تھا کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. اور گلزار خلیل یعنی جو درگاہ ہے، ہاں درگاہ ہے، گلزار ایوب جان سرندی صاحب کی جو درگاہ ہے وہاں کا نام ہے. وہاں کا ڈیٹا میں نے جو ریویو کیا تھا، اور اس میں آئی پی ایس نے بھی جو ہے نا اس کو ڈیٹا ریویو کیا ہے، 1-2 اداروں نے اور بھی کیا ہے. تو جو ٹوٹل کیسز کی تعداد تھی وہ لگ بھگ 6000 کے قریب کی جو ہے نا صرف ایک جگہ کی. ایسے تو اسلام قبول تو الحمدللہ پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. ہمارے معزز شخصیت میاں مٹھو صاحب، میاں عبدالحق صاحب وہ کروا رہے ہیں، اور کافی اور ادارے بھی ہیں جہاں پہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. میں ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں. 6000 کیسز کی تعداد تھی. اس 6000 کیسز میں 85% جو کیسز تھے وہ فیملی کنورژن تھی. یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا کہ صرف مائنر بچیاں اسلام قبول کرتی ہیں، صرف مائنر بچیوں کو اغوا کرتے ہیں، اس میں 85% جو کیسز تھے وہ فیملی کنورژن تھی. پورے گھر، فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے میاں بیوی آ گئی اپنے بچوں کو لے کے ہمیں اسلام قبول کرنا ہے، وہ تھی. اس کے بعد جو
जो 2015 से लेके 2024 तक जो जितने केसेस थे 6000 केसेस में थे, मुझे 2 लड़कियां भी ऐसी नहीं मिली जो अंडर एज हों। और अंडर एज से क्या आपके मतलब अंडर एज, हमें देखें हम इस्लामी नज़रिया, हम जो है ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमें ये तरक्की के लिए हासिल नहीं हुआ था, ये इसलिए हासिल हुआ था यहाँ हम अपनी ज़िंदगी जो है इस्लामी कवानीन के हिसाब से गुजार सकें। इस्लाम हमें क्या कहता है, कोई भी लड़का या लड़की जब मैच्योर हो जाए, और मैच्योर की जो शराइत जो हमें शरीयत ने बता दी हैं, जब उस तक पहुँच जाए तो बालिग है, वो अपना मज़हब चेंज कर सकते हैं। तो उस एज में जो थी, हमें एक भी ऐसी लड़की नहीं मिली जो आकिला ना हो, जो बालिगा ना हो, जिसने इस्लाम कबूल किया होता। ये महज एक प्रोपेगेंडा है और पूरी फैमिलीज जो हैं वो कन्वर्ट होती हैं। अच्छा, मियाँ मिट्ठू का आपने बताया तो इन पर तो सियासत का भी इल्ज़ाम लगता है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, सियासत का इल्ज़ाम तो सियासत करना मेरे ख्याल में कोई बुरी बात तो नहीं है, और सियासत जो है वो इस्लाम का मजहब हिस्सा कार्ड है। को इस्तेमाल करना नहीं, मज़हब कार्ड को वो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो जो उनके मुरीदेन की तादाद पूरे जो है ना वो पाकिस्तान में है। कहीं एक जो है ना वो घोटकी में नहीं है जहाँ से वो इलेक्शन जो है ना वो लड़ते हैं। वहाँ पे आपको पता है जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो मेजोरिटीज़ जो होती हैं उससे ज़्यादा उनको माइनॉरिटीज़ जो है वो वोट देती है। और वहाँ के जो लोकल जो वहाँ के मुखिया हैं, जो उनकी पंचायतों के, वो मियाँ साहब के पास आते जाते हैं। कोई भी लड़का या लड़की जब मुसलमान होती है, मियाँ साहब उनको बुलाते हैं, और वहाँ पे आप घोटकी में जाएं, वो तो भाइयों की तरह रह रहे हैं। और अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देते हैं तो वो देखेंगे भाई माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है। हालांकि शरीयत ने हमें बताया माइनॉरिटीज़ जो हैं वो हमारी सरों की ताज है। देखें, जो हम मेजोरिटीज़ में है ना मुस्लिम्स हैं, हमारा जो ज़िम्मा है तहफ़्फ़ुज़ का वो स्टेट का ज़िम्मा है। लेकिन जो हमारी माइनॉरिटीज़ है ना, उसमें कोई भी हो, आपका कोली हो, भील हो, मेघवाड़ हो, दीवान हो, सिख हो, ईसाई हो, XYZ कोई भी माइनॉरिटीज़ है, उनकी जो ज़िम्मा है ना वो हमारा ज़िम्मा है, क्योंकि हम मेजोरिटीज़ में मुस्लिम्स का हमारा मीन्स कि आप कलेक्टिवली बात, हम कलेक्टिवली हमारा मुस्लिम्स का जो है ना ज़िम्मा है, और उनकी जान माल की हिफाजत करना। देखें, माइनॉरिटीज़ जो हैं अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और इस्लाम की शान में अगर वो कोई गुस्ताखी नहीं करते या कोई ऐसे अपने अमल से फेल फाइल से कोई इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हमारे सरों के ताज हैं। और अगर कोई हमारे इस्लाम को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, वो 5 वक्त का नमाजी दाढ़ी वाला मुसलमान क्यों ना हो, वो भी हमारी जूती की नोक पे। हम तो माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, 5 वक्त का नमाजी। अच्छा, जो अब चलें, ये तो सारा आपकी कहानी हमने सुन ली। जी जी। अब 11 साल हो गए आपको इस्लाम कबूल किए हुए। जी जी। तो अब आप यानी आप अभी तक आपने स्टडी की, अब आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अभी तक स्टडी आप कर रहे हैं और प्रॉपर प्रैक्टिकल मुस्लिम है? अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल मुस्लिम हूँ, गुनाहगार हूँ बहुत, और अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना वो रहीम व गफ़ूर है और माफ़ करने वाली है। मैं तो एक बहुत कमज़ोर सा एक गुनाहगार सा मुसलमान हूँ। कोशिश करता हूँ कि तो अभी आपकी जो बाकी सारी फैमिली है वो सारी हिंदू वो फैमिली? सारी हिंदू फैमिली है। मेरा फैमिली से कोई भी जो है ना कहाँ से ताल्लुक है? टंडोला यार से। टंडोला यार से। तो कोशिश करता हूँ जो अमल कर सकूँ वो करता हूँ, लेकिन फैमिली से मिलना मिलाना कोई बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फैमिली ने बस वो जो 2015 में बाइकआउट किया था उसके बाद अभी तक बाइकआउट ही चल रहा है, फैमिली में आना जाना नहीं है। अच्छा, चलें जी शेख साहब, हमदान भाई, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ शेख हमदान भाई मौजूद थे और इन्होंने जब अपनी कहानी मुझे सुनाई तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारी कहानी आपको भी सुनाई जाए। और मेरे लिए शॉकिंग ये था कि जब इन्होंने मेरे से इंटरनेशनल मीडिया के वो आर्टिकल्स शेयर किए और इन्होंने बताया कि मेरे मुतालिक खबर है कि मैं पवन कुमार जिसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है, जबकि मैंने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं किया। मैंने स्टडी की और आफ्टर स्टडी किया कि मैंने इस्लाम की तरफ जाऊं। अब फिर मैंने इसलिए इनकी कहानी सुनी, मैंने कहा कि आप आएँ और आपसे हम चलें बातचीत करते हैं सारी। और ये एक नई मेरे लिए एक समझे कि सब्जेक्ट था कि क्योंकि पाकिस्तान में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि ज़बरदस्ती फ़लाँ को जो है वो कबूल करवा लिया गया, ज़बरदस्ती फ़लाँ को, लेकिन इन्होंने चूँकि ये खुद जो है वो इससे विक्टिम हुए और फिर किस तरह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो खैर ज़बरदस्ती के हवाले से हमें भी खुद अगर आप सोचें भी तो ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती तो यहाँ किसी सियासी जमात नहीं तब्दील करवाई जा सकती, जो मैंने पहले आपको कहा। तो ये तो मज़हब तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब इस तरह की न्यूज़ पब्लिश हो जाती है तो उससे ना सिर्फ ये मुतासर होते हैं जो कि विक्टिम है, इनके लिए जैसे ID कार्ड का इशू हो गया, इनमें डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करवाने का मसला होगा, बल्कि इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है, वर्ल्ड वाइड बदनामी होती है। और फिर हमें लगता है कि हाँ यार, ये जो एसोसिएशंस हैं कम अज़ कम इनको अगर किसी शख्स के मुतालिक इतनी बड़ी बात कर रहे हैं
تو اس کا موقف تو لیں, اس سے رابطہ تو کریں, اس کا ورژن تو لیں, تو پھر ہمیں کہیں جو ہے وہ دال میں جو ہے وہ کچھ کالا نظر آتا ہے. بہرحال یہ تھی جی شیخ ہمدان صاحب کی کہانی, جو کل کے پون کمار تھے, آج کے شیخ ہمدان ہے, اور انہی کی زبانی آپ نے سنی. آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ آپ نے سے اگر کوئی اس طرح متاثر ہوا ہے تو ضرور آپ ہمیں جو ہے وہ ای میل کر سکتے ہیں, آپ ہمیں کمنٹ باکس میں مینشن کر سکتے ہیں, تو ہم ضرور, ہماری ٹیم کوشش کرے گی وہ آپ سے رابطہ کر لے گی. تھینک یو ویری مچ اینڈ پلیز سبسکرائب دس یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.